الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله مولانا العظیم. شینشین پر تشریف فرما ابن الباز الاشہب، سید السادات، شیخ الشیوخ، حضرت پیر طریقت العلامہ فضیلت الشیخ سید ہاشم الدین الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ، شینشین پر تشریف فرما دیگر مشائخ کرام اور علماء دین اور تمام حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج شہزادہ غوث الاعظم سیدنا ہاشم الدین الجیلانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کی سرپرستی میں منہاج القرآن میسور کی طرف سے یہ عظیم الشان جلسہ اتحاد امت و تعلیمات پیران پیر منعقد کیا گیا ہے۔ منہاج القرآن کے ڈائریکٹر ہونے کے اعتبار سے میں آپ تمام حاضرین، مشائخ، علماء، زعماء ملت، قائدین اور عامت الناس کا میں شکر گزار ہوں۔ محترم حاضرین کرام، اس کانفرنس کا عنوان ہے اتحاد امت اور تعلیمات پیران پیر۔ مضمون تو کافی بڑا ہے اور کافی گہرا اور تاریخی ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ امت مسلمہ کی اتحاد کی ضرورت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اتحاد کو اسلام کے اندر، اور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو متحد کرنے کے لیے کیا تعلیم دی ہے فکر کے طور پر، اور کیا تعلیم دی ہے عملی طور پر۔ حضرات گرامی، یہ کوئی جذباتی مضمون نہیں، یہ ایک علمی مضمون ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلام الہی کو سامنے رکھ کر، فرمان مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر، غوث الاعظم کی تعلیمات کو، ان کے مجہودات کو، ان کی کوششوں کو، ان کی سنتوں کو سامنے رکھ کر آج سرزمین میسور کے یہ جیالوں کو، اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کو آج یہ عزم کر کے اٹھنا ہوگا کہ غوث الاعظم کی راہ میں چل کر، قادریت کا مشعل اپنے ہاتھ میں لے کر، گمراہیت، تفرقہ اور انتشار کے اندھیروں سے نکلیں گے، قادری اجالا لے کر، مصطفوی مشعل لے کر ہم امت مسلمہ کو متحد کریں گے، کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ آئیے کلام مجید سے اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ان هذه امتکم، اے مسلمانوں، اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والوں، یہ تمہاری امت ہے، تمہاری امت ہے۔ غور کرے لفظ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہاری امت ہے۔ تم جھگڑو گے تمہارا نقصان ہے، تم مل جاؤ گے تمہارا فائدہ ہے، یہ تمہاری امت ہے۔ ان هذه امتکم، اور یہ امت کوئی پارا پارا نہیں ہے، یہ فرقے نہیں ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے امت واحدہ، یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ تمہارا اپنا بھائی ہے، وہ تمہارا اپنا ساتھی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر امت میں ایک جٹ ہو جاؤ، اور فرماتا ہے کہ کسی اور سے نہ ڈرو کہ کوئی کہے گا کہ فرقے کی بات ہے، جماعت کی بات ہے، مولوی کی بات ہے، استاد کی بات ہے، ملا کی بات ہے، کسی اور کی بات ہے۔ نہیں،
کسی اور سے نہ ڈرو، امت کو اتحاد میں لاؤ، اپنے اپنے گروپ کی فکر نہ کرو، اپنے اپنے مدرسے کی فکر نہ کرو، فکر کرو اور ڈر رکھو تو صرف اللہ عز و جل کی۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اللہ فرماتا ہے میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، مجھ سے ڈرا کرو، مجھ سے ڈرا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، اے لوگوں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک قلعہ اور ایک دیوار کی طرح ہوتی ہے جس کی ہر اینٹ ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہے۔ اگر ایک اینٹ دوسرے اینٹ کی طرف سے سہارا ہٹا لے تو بتاؤ پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ہر اینٹ ہر گنیٹ ہر اینٹ ایک دوسرے کا سہارا بنتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب سارے اہل ایمان ایک ساتھ جنت میں ہنستے کھیلتے چلے جائیں گے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو تمہارا سامنا دشمنوں سے ہوگا، دشمن آئے گا تمہارے سامنے، تمہارے درمیان لڑائیاں ڈالے گا، افتراق ڈالے گا، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرے گا، تمہاری وحدت بھائی چارگی اخوت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے گا۔ لوگوں دہل نہ جانا، دشمنوں کے سازش کا شکار نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا سامنا کسی دشمن سے ہوگا فاثبتوا، قدم جمائے رکھنا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو آپس میں نہ جھگڑا کرو، آپس میں منصب کا جھگڑا نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی سیٹ کھینچنے کی کوشش نہ کرو کہ ہماری عزت ہو جائے، وہ فرقہ ذلیل ہو جائے، میرے مدرسے کی شان ہو جائے، وہ مدرسے کو پیچھے ہٹ جاؤں گا، میرا مرشد آگے، میرا ملا آگے، میرا مفتی آگے، میرا گروپ آگے، میرا خاندان آگے۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اپنے لیے مقام تلاش کرو اور دوسرے سے مقام کھینچنے کی کوشش کرو گے، جی کوشش کرو گے، فتفشلوا، یاد رکھنا اس دنیا میں تم دشمن سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ ان آیات کریمہ کو پڑھو اور اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھو۔ آج ہر سلسلہ دوسرے کے ناقص لوگ دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، ہر مدرسہ اور مکتب فکر دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر لگا ہوا ہے کہ ہماری سربلندی ہو جائے اور سامنے والے کا صفایا ہو جائے۔ مسجدیں قبضہ کرنے کی کوششیں، محلے قبضہ کرنے کی کوششیں، آج آپس میں ہم جھگڑ رہے ہیں اور اللہ جو فرمایا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے تو دشمن کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہارا دبدبہ، تمہاری عظمت ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ایک وقت ایسا آئے گا امت پر کہ دنیا کی ہر قوم اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہوگی، امت مسلمہ کو قتل کرے گی، مارے گی، دھاڑے گی۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا اس دن ہم اتنے کم ہوں گے کہ ہر دنیا کا ہر قوم ہم کو مارنے کی کوشش کرے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے نہیں، تم کم نہیں ہوں گے، تمہاری تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہوگی۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے لیکن دنیا کے کسی دشمن سے مقابلے کے موقف میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اے لوگوں پلٹ کر تم کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم جھگڑا کرو گے تو ہار جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا ڈر دوسروں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی ہے۔
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے لوگوں بھائیوں سے مقابلہ مت کرو، بھائیوں سے جھگڑا مت کرو، بھائیوں کو گرانے کی کوشش مت کرو۔ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، لوگوں صلح کراؤ تم اپنے بھائیوں کے درمیان، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم صلح کرانے کی جد و جہد میں لگ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد الواحد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایسا پیار کرتے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں ایسی محبت، ایسا مودت، ایسا تعلق ہوتا ہے۔ کیسا یا رسول اللہ؟ ایسا کالجسد الواحد، جیسے کہ سارے مسلمان مل کر ایک جسم بنتے ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضوا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، فرماتے ہیں جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جائے، ایک حصہ زخمی ہو جائے، باقی سارا جسم اس کے لیے تڑپتا ہے۔ لوگوں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ذلت پر، اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر، اس کے گمراہ ہونے پر مذاق نہ اڑاؤ، دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ لا الہ الا اللہ والا ہے، اے اللہ اس کو تو شفا عطا کر دے، اس کو تو عزت عطا کر دے، مولا یہ گمراہی کے راہ پر جا رہا ہے، اس کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک علمی پوائنٹ بتا رہا ہوں یہاں پر، علمی پوائنٹ، اور مفکر قوم و ملت الحاج سید بابر اشرف صاحب دامت برکاتہم اور پیر طریقت حضرت علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے، اس بات کو میں یہاں سے قرآن و حدیث کے حوالے سے آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی میں اوپر 3 آیتیں پڑھا، 2 حدیثیں پڑھا، سینکڑوں آیتیں ہیں، سو احادیث ہے، مضمون طویل نہ ہو اس لیے ان شارٹ بیان کیا، مگر غور کرو اللہ تبارک و تعالی جتنی جگہ اتحاد کی بات کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے مقامات پر حدیث میں جڑنے اور متحد ہونے کی بات کیے، وہاں پر کہیں بھی لفظ مسلم نہیں استعمال کیا، لفظ مومن استعمال کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ بات یقینی ہے کہ ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا مسلم ہوتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن مسلم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب اعراب آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اعراب آئے کلمہ پڑھے بولے یا رسول اللہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمایا اے محبوب کہہ دو تم مومن نہیں تم مسلم ہوئے ہو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مومن نہیں مسلم ہو۔ مولا پھر مومن کون ہوتا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم مومن اس وقت ہوگے جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوگا۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلم تو ہوتا ہے، لیکن شرط ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دلوں میں داخل ہو۔ اب غور کرو پوری قرآن کے اندر سارے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ایمان والو اتحاد کرو، ایمان والو اختلاف نہ کرنا، ایمان والو متحد ہو جاؤ، جھگڑا نہ کرو، صلح نہ کرو۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو شخص فتوے دیتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، اختلاف کی بات کرتا ہے، امت کے حصوں کو اسلام سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، دل سے وہ مومن نہیں ہے۔ کہ جو دل سے مومن ہوگا وہ امت کو توڑنے نہیں جوڑنے کی کوشش کرے گا، جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ لوگوں ایک بڑا مسئلہ میں آج سلجھانے جا رہا ہوں، اس کے بعد پیران پیر غوث الاعظم کی بات بتاؤں گا۔ مسئلہ اہل السنہ والجماعہ
اور دیگر فرقوں میں فرق کیا ہے۔ میں کسی فرقے کا نام نہیں لیتا، پیران گرامی موجود ہے، کسی فرقے کے خلاف بولے بغیر میں آج کلیئر کرتا ہوں۔ اہل السنہ والجماعہ اور دیگر فرقوں میں فرق یہ ہے کہ جو گروپ اپنا عقیدہ الگ بتا کر باقی امت مسلمہ کو مشرک، فاسق یا کافر ہونے کا فتویٰ لگائے، وہ فرقہ ہے۔ 1300-1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اہل سنت والجماعت کسی کلمہ پڑھنے والے کو اسلام سے باہر ڈکلیئر کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ لوگوں کو جوڑنے کا نام ہے، فرقے لوگوں کو توڑنے کا نام ہے۔ اہل السنہ والجماعہ ہر بھٹکے ہوئے کو سمجھا کر مسلمان بنانے کا نام ہے، فرقے گمراہ توڑ کر فتوے لگا کر جماعتوں کو اسلام سے باہر نکالنے کا نام ہے۔ لوگوں، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی جن کے شہزادے ہمارے درمیان سرپرستی فرما رہے ہیں، آپ سوال کریں گے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو متحد کرنے کیا کیا؟ کرامتیں ہم سنتے ہیں، مانتے ہیں دل و جان سے کہ شیخ عبد القادر الجیلانی سلطان العارفین ہے، سید الاولیاء ہے، غوث الاعظم ہے، محبوب سبحانی ہے، کل اولیاء کی گردنوں پر ان کا قدم ہے، مانتے ہیں۔ یہ روحانی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اور غوث اعظم کی تعلیمات میں سے 3 اصول آج اس ہزاروں لاکھوں کے سمندر سے میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو یہ دینا چاہتا ہوں۔ غوث الاعظم کے 3 تعلیمات۔ پہلی بات یاد رکھو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جد و جہد مجاہدہ کے بعد جب مقام قطبیت اور غوثیت پر فائز ہوئے تو انہوں نے دین کی خدمت کے لیے پہلا کام کیا کیا؟ وہی کام کیا جس کو مفکر قوم و ملت بابر اشرف صاحب، سید بابر اشرف صاحب کچوچ بھی بیان کر رہے تھے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے ایک مدرسے میں ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ ٹیچنگ، اقرا الذی علم بالقلم۔ اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ قرآن میں بتایا ہے امت مسلمہ تعلیم میں پیچھے نہ ہو، امت محمدیہ قلم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ سیدنا غوث الاعظم اپنا مشن مقام غوثیت پر آنے کے بعد اپنا مشن قلم سے شروع کرتے ہیں، ٹیچر بن کر آتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا جو ہزاروں لاکھوں معرفت اور علوم کے سمندر تھے، وہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسکول کے اندر 13 الگ الگ سبجیکٹ روزانہ پڑھاتے تھے۔ تفسیر پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، منطق پڑھاتے، فلسفہ پڑھاتے، ہندسہ پڑھاتے، علوم الطب پڑھاتے۔ سیدنا الغوث الاعظم 13 سبجیکٹس، 13 مضامین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ روزانہ پڑھاتے، اور انہوں نے اپنے مدرسے کو بڑا کیا، اتنا بڑا کیا کہ ایک وہ یونیورسٹی بن گئی، اور ایسی یونیورسٹی جس کی اس وقت، آج کی بات نہیں ہے یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یونیورسٹی کے 400 برانچز بن گئے تھے۔ آپ کی یونیورسٹی کی برانچ لیبیا میں تھی، آپ کی یونیورسٹی کی برانچ مغرب میں تھی، سوڈان میں تھی، ایران میں تھی، سیریا میں تھی، حلب میں تھی، دنیا کے کونے کونے میں سیدنا غوث الاعظم کی یونیورسٹی کے برانچز تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کوئی معمولی یونیورسٹی نہیں تھی۔ اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے، روحانی ترقی حاصل کر کے، دن میں علوم ظاہری پڑھ کر، تہجد اور قیام اللیل کر کر، ضربات اللہ اللہ لگا کر، ولایت کے مقام پر تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ گریجویٹ ہونے والوں کی ایئرلی سالانہ تعداد more than 3000 ہوا کرتی تھی۔ سیدنا غوث الاعظم کی یونیورسٹی سے 3000 بچے ہر سال دنیا اور دین کے اندر کامل و مکمل بن کر نکلا کرتے۔ صرف لڑکے نہیں، لڑکے لڑکیاں، بچے بچیاں سبھی کامل ہو کر نکلتے ہیں۔ ماجد الکیلانی
اپنی کتاب کے اندر یہ رقم کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی جس وقت اٹھا تھا امت مسلمہ کئی ملکوں میں بٹا ہوا تھا، صلاح الدین ایوبی اٹھتا ہے۔ کون ہے صلاح الدین ایوبی؟ صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث الاعظم کا۔ آگے بڑھے صلاح الدین ایوبی کے استاد سیکریٹری ان چیف آرمی چیف ابن قدامہ الحنبلی قدس اللہ سرہ العزیز، آرمی چیف کون ہے؟ غوث الاعظم کا مرید ہے۔ یہ لشکر نکلتا ہے، یہ پولیٹکس سیٹ ہوتی ہے، پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتے ہیں، اس کے آگے بتاؤں پہلا مشن میں بتایا آپ کو، غوث الاعظم کا پہلا مشن تعلیم، دوسرا مشن غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ رقم فرماتے ہیں کہ قال سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتشت الاعمال كلها فما وجدت افضل من اطعام الطعام وحسن الخلق۔ لوگو پوائنٹ 2، پہلا پوائنٹ تعلیم، بولیے پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ تعلیم۔ دوسرا پوائنٹ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دنیا میں کیے جانے والے سارے اچھے کام کو جانچ کر دیکھ لیا، میں نے دیکھا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بے کپڑے کو کپڑا پہناؤ، غریب کا اکانومیکل سہارا بنو، ویلفیئر کے میدان میں آؤ۔ پہلا تعلیم، دوسرا ویلفیئر، اس کے آگے فرماتے وحسن الخلق۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق والے بن جاؤ، تمہاری زبان پر گالی نہ ہو، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، اخلاق کے پیکر بن جاؤ، تمہاری ملاقات بڑے سے ہو یا چھوٹے سے ہو، مرد سے ہو یا عورت سے ہو، مسلم سے ہو یا ہندو سے ہو، تمہارے اخلاق میں کمزوری نہیں آنا، تم اخلاق کے اعلیٰ مقامات پر۔ پہلا تعلیم، دوسرا ویلفیئر، تیسرا اخلاق۔ بتاؤ پہلا کیا؟ آواز سے کہے پہلا کیا؟ دوسرا کیا؟ ویلفیئر۔ دوسرا کیا؟ تیسرا حسن اخلاق۔ بتاؤ تیسرا کیا؟ تعلیم، ویلفیئر، حسن اخلاق۔ یہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 مشن چلایا، اس کے بعد دنیا نے دیکھا، مورخین نے لکھا کہ خدا کی عزت کی قسم دشمن اتنے طاقتور تھے، مسلمان کو جو بکھیرنا چاہتے تھے مالی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، لیکن غوث الاعظم کے مریدین، غوث الاعظم کے یہ اطاعت گزار جب کاروان لے کر آگے نکلے ہیں تو پوری دنیا کو فتح کرتے ہوئے مسجد الاقصی کو انہوں نے فتح کر دیا، مسجد الاقصی کو آزاد کرا دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی دنیا تلوار دیکھتے رہ گئی، وہ تلوار نہ تھی، وہ غوث الاعظم کی روحانی طاقت تھی، وہ غوث الاعظم کی روحانی طاقت تھی۔ بتاؤ میں نعرہ غوث الاعظم کیا تھا؟ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، یہ الفاظ سونے کے قلم سے لکھ کر اپنے دلوں پر رکھ لو۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِكُلٍ مَذْهَبُهُ الْفِقْهِيُّ وَالْفِكْرِيُّ وَهَدَفُنَا وَاحِدٌ۔ اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، تمہاری فکر الگ الگ ہوگی، تمہارا فقہ الگ الگ ہوگا، کبھی تم حنفی شافعی میں بیٹھ جاؤ گے، کبھی مالکی حنبلی میں بیٹھ جاؤ گے، کبھی تمہاری فکر الگ ہوگی، کبھی تم نظامی بریلوی بن جاؤ گے، کبھی تم اشرفی سہروردی بن جاؤ گے، پتہ نہیں کیا بن جاؤ گے، لیکن یہ چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ مکتب فکر کیا ہے، یہ چیزوں کو نہیں دیکھنا خاندان قبیلہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ حنفی شافعی حنبلی ہے، بس یہ دیکھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو ہمارا مقصد ایک ہے۔ لوگوں، آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پر مصیبت ٹوٹی ہے،
عراق میں مسلمان پریشان ہے، لیبیا میں پریشان ہے، صومال اور سوڈان میں پریشان ہے، یمن میں پریشان ہے، سیریا و لبنان میں پریشان ہے، ہندوستان میں پریشان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کوئی اور قصوروار نہیں ہے، قصور صرف ہمارا ہے کہ ہم نے غوث الاعظم کا حکم تعلیم کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، ہم نے غوث الاعظم کو چھوڑ دیا کہ ان کے حکم کے مطابق غریب کو روٹی کھلانا چھوڑ دیا، دنیا کی ہوس میں خود کو کمانا تو سوچ لیا لیکن غریب کی مدد کرنے سے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ارے غوث الاعظم کی بات مانو، آج شہزادہ غوث الاعظم نقیب الاشراف ہاشم الدین الجیلانی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں یہ دل میں من میں یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ آج سے ہم اپنے اخلاق کو سدھار دیں گے، آج سے علم میں اضافے کا کام کریں گے، اور آج سے ہم ہر غریب کا خیال کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 3 ضابطے ہیں، اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہو تو اس میدان میں تم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ لوگوں، میں آخری پیغام دیتا ہوں، یہ منہاج القرآن کا اسٹیج ہے، منہاج القرآن کا یہ اسٹیج ہے۔ شیخ الاسلام دکتور محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کا مشن وہ سنی ہے، منہاج القرآن اہل سنت ہے، سنی ہے، سنی ہے، سنی ہے۔ منہاج القرآن حنفی ہے، حنفی ہے، حنفی ہے۔ منہاج القرآن قادری ہے، قادری ہے، قادری ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ منہاج القرآن قادری صدقے سے چلتی ہے، غوث الاعظم کے خیرات سے چلتی ہے، مولا علی کے خیرات سے چلتی ہے، گنبد خضرا کی خیرات سے چلتی ہے۔ منہاج القرآن کو چلانے والا کوئی اور نہیں، غوث الاعظم کا ہاتھ ہے منہاج القرآن کے سر پر۔ مگر یاد رکھو، یہ آیا کیوں منہاج القرآن؟ کیا منہاج القرآن کوئی نیا فرقہ ہے؟ نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی مکتب فکر نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ غوث الاعظم کی اس صدی میں خیرات ہے، غوث الاعظم کی روحانیت نے، مولا علی کی ولایت نے، اور مصطفیٰ نے جب دیکھا امت مسلمہ آپس میں جھگڑ رہی ہے تو پھر غوث الاعظم کی بارگاہ سے ایک غلام غوث الاعظم طاہر القادری کے روپ میں ایسا عطا کیا جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کو ایک جگہ کرتا ہے، جو ہر یا رسول اللہ کہنے والے کو ایک جگہ کرتا ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ایک جگہ کرتا ہے۔ ارے غوث الاعظم کے تعلیمات، غریب نواز معین الدین کے تعلیمات، چشتی رحمت اللہ علیہ، سارے اولیاء کی تعلیمات، اپنا فرقہ، اپنا گروپ، اپنا مدرسہ نہیں، جو انسان ہے اس سے محبت کیا جائے۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے، مفتیوں کا طریقہ نہیں، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، ملاؤں کا طریقہ نہیں۔ یہاں پر محبت ہے، محبت ہے اور محبت ہے۔ غوث الاعظم کی تعلیمات میں نفرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے ہم فکر لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، دیگر فرقوں کے لوگ سے محبت کرتے ہیں، ہندوؤں سے محبت کرتے ہیں، عیسائیوں سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے ہر شخص سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہی منہاج القرآن کا فیصلہ ہے، یہی شیخ الاسلام کی تعلیمات ہے۔ آج اب یہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد، ہم سب کے جانے کے بعد، اے اہلیان میسور، پھر تم پر فتوے آئیں گے، بولیں گے وہ غوث پاک کا نام لے کر لوگ کو بھٹکانے آیا تھا، سب سے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھو، وہ رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للأہل سنت نہیں ہے، رحمت للأہل سنت نہیں ہے، رحمت للأہل سنہ نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اہل سنت کے لیے رحمت ہے یا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ بولیے نا، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت
سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور غوث الاعظم کی غوثیت فرماتی ہے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ فی حکم اتصالی. اللہ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو اپنے ہتھیلی میں ایسا دیکھ لیا جیسا رائے کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. ارے لوگوں، رسول اللہ کا فرمان، غوث الاعظم کا فیضان ساری کائنات کے لیے ہے، اور ہم ایسے چاہنے والے ہیں کہ ایک مکتب فکر اور مدرسہ کے لیے بنے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ منہاج القرآن اور شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا پیغام ہے کہ آج نقیب الاشراف سیدنا شیخ ہاشم الدین الجیلانی کی سرپرستی میں یہ عہد کرو کہ زندگی میں کسی سے نفرت نہیں کریں گے، برائی سے نفرت کریں گے، بروں کو گلے سے لگائیں گے، برائی کو ختم کریں گے، برے کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. یہی صوفیاء کرام کا پیغام ہے، یہی اللہ والوں کا پیغام ہے، اور یہی طاہر القادری کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے. آمد پیر صاحب کی سرپرستی کی وجہ سے ہم کو فیضان عطا فرمائے، میسور میں نور فرما دے، سرزمین دکن اور ہندوستان کو منور فرما دے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.